کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے، اس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ اس کے اپنے بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھے۔ اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے۔ وہ پڑھیں لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے، لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہونی چاہیے۔ دفتر گئے جہاں پر دفتری امور کا جائزہ لیا، رسائل کا مطالعہ کیا، وہیں پر خط و کتابت بھی کی۔ آپ کے زیر نگرانی کتنے مدارس، مساجد وغیرہ چل رہے ہیں؟ ہمارے زیر نگرانی کوئی مساجد اور مدارس نہیں ہیں۔ ایک قرآن اکیڈمی ہے، ایک قرآن کالج ہے، اس میں ہم گریجویشن کراتے ہیں لوگوں کو، لیکن عربی اور قرآن اس میں ہم نے لازم سبجیکٹس رکھے ہیں۔ ایک ہمارا 1 ایئر کورس چلتا ہے ایڈلٹس کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے لیکن دینی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں، تو ہم 1 سال کے لیے انہیں یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہم انہیں عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ باقی ہم نے کوئی علیحدہ سے مساجد کوئی تعمیر کرنے کا اپنا منصوبہ نہیں بنایا۔ مساجد تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی عام مسلمانوں کی ہیں اسی میں ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ علیحدہ مساجد بنانے کا مطلب ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کوئی ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ نے دیگر اسلامی جماعتوں کی موجودگی میں اپنی ایک الگ تنظیم قائم کی، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تو جب عالم دین ہی اکٹھے نہیں ہیں تو اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ عالم دین بھی اکٹھے نہیں ہیں اور اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک نئی جماعت ابھرے اور اس کی قیادت کی اپیل اتنی عام ہو جائے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں۔ جب تک یہ ماڈل دنیا میں نہیں آتا کہ ہم کسی پوری دنیا کو بلا سکیں، آؤ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، یہ ہم نے قائم کر دیا، آؤ دیکھو اس کی سیاست کیا ہے، اس کی معیشت کیا ہے، اس کی معاشرت کیا ہے، کم اینڈ سی فار یور سیلف، اس وقت تک امت مسلمہ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا آپ اپنے آپ کو انقلابی رہنما سمجھتے ہیں جس کے گرد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ میں اپنے آپ کو ایک انقلابی داعی سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کس وقت قبول فرما لیتا ہے اور کس کے لیے پھر عوام کے اندر جو ہے ایک قبول عام کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں مولوی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم نے اسلامی معاشرے میں مولوی کو ایک پروفیشن کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ نہ دین پڑھتے ہیں اور نہ ہی بنیادی تعلیمات دین کی سیکھتے ہیں، تو انہیں ایک احتیاج ہے۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانی ہے تو مولوی چاہیے، حالانکہ اس کے اپنے بیٹے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز جنازہ پڑھائے۔ کسی بچی کا نکاح ہے، اب وہاں مولوی چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں کوئی مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، کوئی پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز میں امامت کرے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیشہ کوئی اسلام میں نہیں ہے۔ ان کے ادارے کے زیر انتظام خواتین کالج بھی کام کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے ہیں۔ یہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پر۔ اور علم آدم الاسماء کلھا، تو حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے عمل ہی میں تمام اسماء کا علم دے دیا تھا، در حقیقت اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ علم کھل رہا ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے آپ کا موقف سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں ہے،
اسلامی احکام کے عین مطابق ہے۔ اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے۔ وہ پڑھیں، لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے، لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ تو یہ اصل میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فطری کشش رکھی ہوئی ہے، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہی انسان کا موٹیو جو ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ، وہ سیکس ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی جو ہے انارکی پیدا نہ ہو جائے، بدنظمی نہ ہو، آوارگی نہ ہو، تو یہ احکام دیے ہیں۔ اور پردہ ہے، مخلوط معاشرت سے روکا گیا ہے، کورنگ آف دی باڈی کے احکام ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہیں، مرد کے لیے علیحدہ ہیں۔ کیا عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ہاں، میرے نزدیک نامحرم کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ایک تو ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا، سوائے ہاتھ کلائی سے نیچے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے۔ نماز ظہر ادا کی۔ کالج کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کا گھر واقع ہے، نواسے نواسیاں ان سے ملے۔ بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ آپ کی شخصیت میں کافی سختی نظر آتی ہے، حصے لطافت کے حوالے سے آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں؟ میں قرآن مجید کی قرأت کا عاشق ہوں، خاص طور پر شیخ محمود خلیل الحصری مرحوم، عبد الباسط عبد الصمد مرحوم، ان سے میں بچپن میں موسیقی کا بہت رسیہ تھا اور اچھا گا لیا کرتا تھا، آواز کے اندر ایک کیفیت تھی، اور مجھے خاص طور پر سہگل کے گانے انتہائی پسند تھے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی میلوں دور سے بھی سہگل کی آواز آ رہی ہو تو میرا جو اینٹینا ہے کان کا اس کو کیچ کر لیتا تھا۔ پھر میں نے رفتہ رفتہ پھر اپنی شعوری زندگی کا جب آغاز ہوا ہے تو اس کو سبسٹیچیوٹ کیا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ ڈراموں اور اداکاری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ڈرامے میں میرے نزدیک یہ جو انسان کردار اختیار کرتا ہے مصنوعی، ایک آپ کا اپنا کریکٹر ہے اور ایک کریکٹر آپ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، وہ مصنوعی کردار ہے آپ کا۔ میرے نزدیک اس کے نتیجے میں اس اداکار یا اداکارہ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسانی شخصیت بڑی قیمتی شے ہے، اسے پریزرو ہونا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک سنیما یا ٹیلی ویژن کا اصل رول جو ہے وہ ہونا چاہیے واقعات کی عکاسی۔ کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ دوپہر کو وہ تھوڑی دیر آرام ضرور کرتے ہیں۔ آپ کی تربیت مذہبی گھرانے میں ہوئی، کیا آپ گھٹن محسوس کرتے تھے؟ دین پر عمل کرنے میں تو کسی قسم کی گھٹن نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو ایک شدت پسندی یا سختی ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے رہی۔ انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے باعمل زندگی گزاری ہے ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں۔